السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے تمام معزز ممبران کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور روحانی مشق کے حوالے سے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے کہ جن لوگوں کو آنکھوں کی بیماری ہو یا آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو، آنکھوں سے پانی آتا ہو، تو وہ یہ ڈاٹ والی مشق کریں یا نہ کریں۔ تو آج یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ مشق تعلیم کروں گا جو آپ نے یہ مشق کرنی ہوگی۔ جن لوگوں کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو، ان کی آنکھیں دکھنے آتی ہوں یا آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہو، تو میں ان کو یہ مشق تعلیم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی آنکھیں دکھنے آتی ہیں، ان کے چشمہ لگا ہوا ہے، ان کی آئی سائٹ ویک ہے، تو وہ اس صورت میں کیا کریں۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ باوضو ہوں، اور باوضو ہونے کے بعد اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں، یعنی کہ اگر وہ جانماز بچھاتے ہیں جسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے سیدھا رخ شمال کی جانب یعنی کہ مدینہ منورہ کی جانب آپ نے اپنا رخ رکھنا ہے، اور آپ نے دو زانوں ہو کے بیٹھ جائیں یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ آنکھیں بند کریں گے اپنی، تو آپ نے اپنی ناک کا تصور کرنا ہے، اپنی ناک کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اور یہ وہ لوگ روحانی مشق کریں گے کہ جن لوگوں کے آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے، ان کی آئی سائٹ ویک ہے یا ان کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، وہ اپنے اس مشق کو کریں گے۔ اچھا، اس مشق کا جو ٹائم رکھیں گے وہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ کے درمیان انہوں نے یہ مشق کرنی ہے۔ 10 سے 15 منٹ تک یہ مشق کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہم شمال ہی کی جانب رخ کیوں کریں، تو وہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ دراصل شمال کی جانب جو رخ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شمال کی طرف سے ہماری طرف پازیٹیو ریسز آتی ہیں، شمال کی طرف سے ہم تک پازیٹیو ریسز پہنچتی ہیں، جو ہمارے اندر کی جو ریسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے اندر نگیٹو اور پازیٹیو ریسز ہوتی ہیں۔ جو پازیٹیو ریسز جب شمال کی جانب سے آتی ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو پازیٹیو ریسز ہوتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر، تو وہ دونوں میچ ہوتی ہیں۔ جب میچ ہوتی ہے تو انسان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے روحانیت انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بیسکلی وجہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں پہ جو تجلیات الہی کا جو وہاں پہ ظہور ہوتا ہے، اس کی جو نور کی شعاعیں ہوتی ہیں وہاں سے تقسیم پوری دنیا میں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ شمال کی جانب رخ کرتے ہیں تو وہاں سے جو نور کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، نور کی تجلیات الہی وہاں سے جب نکلتی ہیں تو وہ انسان اپنی طرف اس کو جذب کرتا ہے۔ تو شمال کی جانب درود شریف پڑھنے کی بھی بہت اہمیت ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور بزرگان دین تو اس حد تک یہ کرا کرتے تھے کہ آپ اس ہی جانب اپنی عبادت کا رخ کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ قبلہ جانب ہوا کرتے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، جب اپنے کوئی ذکر و اذکار کیا کرتے تھے تو وہ شمال کی جانب اپنا رخ کر لیا کرتے تھے، تاکہ اور تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روض مبارک کا تصور کر کے کہ وہاں سے تجلیات الہی ان کے دل میں منتقل ہو رہے ہیں، یہ رخ کیا کرتے تھے۔ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ اور فیض حاصل ہوتا تھا۔ تو اس مشق کا تعلق اس شمال کی جانب کا رخ کرنے کا تعلق ہمارا بیسکلی یہی ہے کہ ہم وہاں سے اس کا فیض حاصل کریں۔ اور دوسری بات کہ میں آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں میں، جو لوگ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، اس روحانی سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، اب آپ لوگ مجھے کمنٹس کے اندر، اسی ویڈیو کے اندر کمنٹس میں مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو اس مشق کرتے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے یہ مشق کب سے اسٹارٹ کری تھی، اور آپ یہ مجھے کمنٹس میں باقاعدہ اپنے
مجھے ٹائم اور وقت بتائیے گا اور اپنے دن بتائیے گا کہ آپ کو اتنے دن یہ مشق کرتے ہوئے ہو گئے، اور اس کمنٹس میں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو اس میں کیا کیا کیفیت ہو رہی ہیں، آپ کو کیا کیا معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آئی نا بات سمجھ میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ مجھے اپنے مشاہدات وہ بتائیں گے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو کیفیتیں آپ کے ساتھ اس روحانی مشق کے درمیان ہوگی، اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، اس کمنٹس کا جواب میں خود آپ کو دوں گا باقاعدہ، اور آپ کی رہنمائی اس میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے تجربے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی ریاضت کر رہے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات فاسدہ کو اپنے زاویے پر لے کر آ رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟